السلام علیکم جی، میں ہوں کاشف رومی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 24 پوائنٹ نیوز پروگرام ملکی حالات کے ساتھ۔ اس وقت اسلام آباد کی سچویشن ایسی ہے، جنگ سا ماحول ہے اور حکومتی حلقوں میں اس وقت ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت جو 24 تاریخ جیسے ہی نزدیک آ رہی ہے اور کسی قسم کی ڈیل جو حکومت ولولہ کر رہی تھی کہ ڈیل ہو رہی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ چاہے عدالتوں سے ہی رہائی کیوں نہ ملے لیکن ہم اسے این آر او یا ڈیل کا لفظ اس کو بتا دیں گے کہ ڈیل کے ذریعے عمران خان صاحب باہر آئے ہیں، تو اب تک کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے 5 اکتوبر اور 8 ستمبر کے مقدمات میں راولپنڈی پولیس نے، اور ان کا ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے۔ ناظرین اکرام، آج ان کو رہائی ملنی تھی اڈیالہ جیل سے، لیکن ان کی مزید 8 مقدمات میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو رہائی ہے وہ ناممکن ہے۔ لیکن دوسری جانب جو تحریک انصاف کا مومنٹم ہے، 24 نومبر کے حساب سے، 24 نومبر کی فائنل کال کے حساب سے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی جنگ سا سما بن گیا ہے۔ بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو۔ اس وقت پولیس، پنجاب پولیس، سندھ پولیس اور اسلام آباد پولیس بہت زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے ان تمام اقدامات کے اندر، اور یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف بھی نعرہ، یہ تو تحریک انصاف پاکستان حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کا اندازہ لگا رہے ہیں، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے اسرائیل کے خلاف اگر 2 باتیں بول دیں گے تو آپ کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی کہ اس ملک کے اندر جو یہ حکومت کہتی رہی ہے اپنے ہر بیان میں کہ یہودی ایجنٹ ہیں عمران خان اور یہودیوں کے فلسفے پہ چلتے ہیں، یہ تمام چیزیں یہودیوں کو سہولت فراہم کرتے ہیں اور ان کے حق میں ہیں، وہی لوگ اس وقت وہ اسرائیل کے خلاف نعرہ لگانے پر اٹھا لیا جاتا ہے، پرچے دے دیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، خواتین ہو، بزرگ لوگ ہوں، جو بھی ہو۔ تو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے کسی کو بھی۔ پولیس والوں کو اپنی صفائی پیش کرنی پڑ رہی ہے، ان کو ریلیاں نکالنی پڑ رہی ہیں، باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ آ کے بیانات دینے پڑ رہے ہیں اور اپنا بتانا پڑ رہا ہے ان کو کہ ہم پاکستان پولیس ہیں، ہم پنجاب پولیس ہیں، ہم اسلام آباد پولیس ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے ڈی چوک سے لے کے چائنا چوک تک ایک ریلی نکالی، جس میں انہوں نے پاکستان زندہ باد نعرہ، ڈی آئی جی اسلام آباد زندہ باد کے نعرے لگائے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ یہ تمام چیزیں عوام کو صرف دکھانے کے لیے کہ ہم پاکستان کے لیے، لیکن عوام میں شعور آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اب آپ تو اپنی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو فوج کے اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس وقت تو آپ اگر عوام میں جا کے فوج کے بارے میں معلومات کریں تو ان کا رویہ چینج ہے۔ جو پہلے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے، وہی لوگ اب جس کلمات سے فوج کو نواز رہے ہیں، تو وہ بھی ایک قابل مذمت ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ اپنی فوج کے خلاف باتیں کریں، لیکن اب فوج کے خلاف، پولیس تو دور کی بات ہے، پولیس تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتی ہے۔ اور جیسا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا بلوچستان میں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو یہ تمام لوگوں کو ان لوگوں نے اپنے سر پر بٹھا لیا ہے، اور اب یہ کس طریقے سے وہ اس احتجاج کو روکنا چاہتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ڈی پی او اٹک جو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اٹک میں داخل ہو کر دکھائیں، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پرامن بھی آئیں گے تو یہ لوگ انتشار ضرور پھیلائیں گے، اور اس میں ان کی سازش ہے، اور یہ سازش کی بو آ رہی ہے۔ 9 مئی جیسا واقعہ دوبارہ کرنے جا رہی ہے یہ حکومت یا نہیں، اس کا فیصلہ تو 24 نومبر کو ہوگا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کیا پالیسی اپناتے ہیں اس وقت جو تحریک انصاف والے ہیں۔
کیونکہ گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت اسلام آباد کی کنڈیشن، اب اگر ہم صورتحال دکھائیں آپ کو، تو اسلام آباد میں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے، اسے کشمیر بنا دیا گیا ہے۔ چاروں طرف سے کنٹینرز، 400 کے قریب کنٹینرز جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچا دیے گئے ہیں۔ بھاری مقدار میں ٹیئر گیس شیلنگ ہائی رینج والی، لانگ رینج والی جو ہے وہ منگوا لی گئی ہیں، ربڑ کی بلٹس منگوا لی گئی ہیں، 1000 گنیں منگوا لی گئی ہیں، اور ایف سی رینجرز تمام کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اسلام آباد میں، صرف احتجاج روکنے کے لیے۔ لیکن حکومت جس طریقے سے تیاری کر رہی ہے، اور پھر حکومت میڈیا پر آ کے ہم خود دیکھتے ہیں جب وہ کہتی ہے اپنے من پسند میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کر کہ جی 1000 بندہ بھی نہیں تھا، لیکن اگر 1000 بندہ بھی نہیں آتا ان کے ریلی میں یا ان کے لانگ مارچ کے اندر دھرنے میں، تو اتنی زیادہ جو ہے تیاری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ حکومت تو نااہل ہے، لیکن اس کو لانے والے، اس کے جو سہولت کار ہیں، وہ اس سے بڑے نااہل ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ مار کر وہ جس حکومت کو چلانا چاہ رہے ہیں، لنگڑی لولی حکومت کو، یہ حکومت بھی ان کا ساتھ نہیں دے پائے گی۔ اور اس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی عوام کے نزدیک ہونے سے ہے۔ اپنی عوام کے نزدیک ہوں، اپنی عوام کے دکھ درد کو سمجھیں، مہنگائی کو سمجھیں، ان کے مطالبات کو سمجھیں اور کوئی مناسب فیصلہ لیں۔ اگر تو تحریک انصاف کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہے تو بے شک ان کو سزائیں بھی دی جائیں، ان کے لوگوں کو سزائیں دی جائے جو اس میں ملوث ہیں۔ لیکن اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہے اور یہ کسی سازش کا حصہ ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی ان کو جو ہے اقدامات اٹھانے چاہیے، ان کے کیسز کو ختم کرنا چاہیے، عوام کی جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت کوئی عوام کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب انٹرنیٹ بند، وی پی این بند، مولویوں کو پیسے دے کر ان سے فتوے دلوائے جا رہے ہیں کہ جی یہ غیر قانونی، غیر شرعی عمل ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہر چیز کے اوپر فتوے دلوانا شروع کر دیں، اور اپنے آپ پہ یہ بھی فتویٰ دلوا دیں نعوذ باللہ کہ ہم جو ہے حکم آیا ہے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی مل کر اس پاکستان پہ اب حکومت کرے گی پوری زندگی تا حیات، اور پاکستان میں کبھی الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ آئین کا تو بیڑا غرق انہوں نے پہلے ہی کر دیا۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر ڈبل سواری پہ پابندی دفعہ 144 2 مہینے کے لیے نافذ ہے۔ ڈی آئی جی اسلام آباد جس شفافیت کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا ان کو خمیارہ بھگتنا پڑے گا، اور کسی صورت بھی ان کو معافی نہیں ملے گی عوام سے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ہم جب عوام میں جاتے ہیں، عوام سے ان کی رائے لیتے ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کتنا اندر سے اس وقت جو ہے نا فرسٹریشن کا شکار ہے۔ تو یہ لہٰذا حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر آپ لوگوں سے یہ معاملات نہیں سنبھل رہے، تو آپ جو ہیں وہ سوری کر کے آرام سے جو ہے ایک محفوظ راستے سے اپنے گھر چلے جائیں، اور نیا الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کروا دیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جس طریقے سے آپ لوگ آئین میں تبدیلیاں کر کے نئے قانون بنا کے اپنے لیے سہولت آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عوام جو ہے اس کا رد عمل آتا ہے، کیونکہ 24 نومبر آج سے 3 دن بعد، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان کو جو ابھی ریلیف ملنا شروع ہوا ہے عدالتوں سے، وہ بھی ایک کڑی ہے 24 نومبر کے احتجاج کو کینسل کرنے کی۔ لیکن یہاں تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ وعدہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ احتجاج کینسل کر دیں، اور بعد میں جو ہے وہ معاملات ہم طے کر لیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ تمام چیزیں پھر یہ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں جو ان سے شروع سے یہ کرتے آئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ عوام کو تحریک انصاف سے بدظن کیا جائے، اور وہ اسی صورت ہوگا کہ جب لوگ اپنا اتنی مشکل سے گھر سے نکل کر اپنے کام دھندے چھوڑ کر جب اسلام آباد پہنچیں گے اور پتہ چلے گا جی کینسل کر دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے دھرنا، تو ان کو دکھ پہنچے گا، اور وہ پھر جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ تمام اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے اس وقت حکومت نے، لیکن یہ اب کوئی بھی کام نہیں آ رہی۔
دوسری جانب اس وقت لاہور کے اندر پھر سے فضا جو ہے وہ آلودہ قرار دے دی گئی ہے، اور اب جو انڈیا سے آنے والی ہوائیں ہیں انہوں نے پھر جو ہے اسموک کا منظر پیش کرنا شروع کر دیا ہے لاہور میں۔ اور لاہور کی حکومت، پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف سیل سپاٹے پہ جو ہے اس وقت ان کا تمام جو ہے توجہ ہے سیل سپاٹوں پہ، ادھر گھومنا ادھر گھومنا، یہاں بیٹھنا، 20 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے یہ بریفنگ دے دینی، فلانا اچھا کرنا ہے، یہ اچھا کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ کچھ نہیں پتہ۔ آپ وہاں تعلیم کا نظام بہتر کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی نظام برباد کر دیا جائے گا، جو بھی احتجاج میں آیا تو اس کی سنتیں کھا جاؤں گا میں، سب سمیں کھا جاؤں گا، شناختی کارڈ کھا جاؤں گا، پاسپورٹ کھا جاؤں گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو دھمکیاں ہیں یہ عوام کو دی جا رہی ہیں، لہٰذا عوام جو ہے یہ تمام دھمکیوں کا جواب دینے بھی نکل رہی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، لاہور کے اندر عوام نے باقاعدہ طور پہ بولا ہے کہ محسن نقوی کون ہوتا ہے، اس کے باپ کا پاکستان ہے، اس کے باپ نے آزاد کروایا تھا پاکستان، اس کا تو خود عطا پتہ نہیں ہے وہ آیا کہاں سے ہے، جیتا کیسے ہے، اور کس پارٹی کے تھرو آیا ہے، اور اتنے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو کے، اور اب وہ ہم پر حکم چلا رہا ہے، ہم اس کے باپ کے نوکر ہیں، اس نے ہمیں رشتہ دیا ہے۔ ایسی الفاظ میں نعوذ باللہ ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، ہم یہاں چلا نہیں سکتے، لیکن ورنہ میں آپ کو چلا کے بتاتا کہ کس طریقے کے الفاظ جو ہیں بی بی مریم نواز صاحبہ کے لیے، عظمیٰ بخاری کے لیے، محسن نقوی کے لیے، عطا تاڑڑ کے لیے، خواجہ آصف کے لیے، جو وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ صاحب ان کے لیے، اور قاضی فائز عیسیٰ، نواز شریف، شہباز شریف، ان لوگوں کے لیے، بلاول بھٹو کے لیے اس وقت پیپلز پارٹی بڑی تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا جو ہے مومنٹم بن رہا ہے اس وقت، اور جو ہے لوگ اس کے خلاف بہت باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اس حکومت کے لیے جو ہے اب ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے۔ آپ دیکھیے گا 24 نومبر کو کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کوریج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ تک وہ بات پہنچائیں گے، کیونکہ انہوں نے انٹرنیٹ بند کرنا ہے، ان کا پلان اب کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ انہوں نے ٹرینیں بھی بند کرنے کا جو ہے اندازہ لگایا ہوا ہے کہ ٹرینیں بند کر دی جائیں تاکہ لوگ ٹرینوں کے ذریعے نہ آ سکیں، بسز بند کر دی جائیں، ہوٹلز تمام بند کر دیے جائیں، پیٹرولز پمپ بند کر دیے جائیں۔ یہ تمام چیزیں زیر غور ہیں ابھی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ 22 کی رات یا 23 کی صبح سے یہ تمام چیزوں پہ اپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ اس وقت جو کنڈیشنز ہے، جو جس طریقے سے حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو عوام کا سمندر اگر اسلام آباد آ گیا تو پھر یہ پولیس، یہ رینجرز اور یہ فوج یہ کچھ نہیں کر پائے گی عوام کے خلاف، کیونکہ عوام جو اگر بنگلہ دیش بن گیا تو پھر یہ فوج بھی جو ہے وہ عوام کا ساتھ دے گی اور عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو لہٰذا حکومتی حلقوں کے اندر اس وقت پریشانی تو ہے، لیکن اس وقت جس طریقے سے وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 24 کے بعد کچھ سچویشن چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔